السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاضل حسن، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تمام میرے بہن بھائیوں کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ میرا دوستو آج کا میسیج ہے مذاق کے حوالے سے۔ ہم آپس میں دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دین اسلام آج 1400 سال پہلے جب پھیلایا جا رہا تھا تب بھی بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، وہ اس اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ وہ مذاق اڑاتے رہے، ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام دین اسلام کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور آج یہ سرخرو ہیں اور جو مذاق اڑاتے تھے ان کا کیا حشر ہوا، یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہوں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام پھیلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا را اس کے بارے میں غلط باتیں مت کیا کریں، اس کا مذاق مت اڑایا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوستوں کی بات کر رہا تھا میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے، کہ دوست وغیرہ ہم آپس میں مل کر مذاق کرتے ہیں، تو مذاق میں ایک دوسرے کی فیملیز کو انوالو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ بتاؤ، کسی کی ماں بہن یا اس کی بیگم یا اس کی بیٹی کا مذاق آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن یا بیٹی موجود ہے۔ آپ مذاق کریں، اپنی ذات تک مذاق رکھیں، اس سے آگے نہ جانے دیں۔ مذاق کریں، لمٹ کراس نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی ماں کے بارے میں مذاق کرو گے تو کل کو کوئی آپ کی ماں کے بارے میں بھی مذاق کرے گا۔ کل کو کوئی اور کیوں نہیں، جس کی ماں کے بارے میں آپ مذاق کرو گے وہی آپ کی ماں کے بارے میں مذاق کرے گا۔ جس کی بہن کے بارے میں آپ مذاق کرو گے وہ آپ کی بہن کے بارے میں مذاق کرے گا۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو چپ کر کے صرف سنتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ پہ چھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگ کے اپنی زبان، اپنا دین، اپنی آخرت کیوں خراب کروں۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اس چیز سے بچو، اپنی آخرت کو سنوارو، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے میرا بھائی میری بہنوں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے سے پہلے 100 دفعہ اس چیز کو سوچ لیا کرو کہ یار اگر اس کی ماں کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہوں تو وہ میری بھی ماں ہے، اس کی بہن کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہوں تو وہ میری بھی بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بھائی یا اس کے بوڑھے باپ کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہوں، تو خدا را اس چیز سے پرہیز کرو۔ اور دوسری بات، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا گیا، یہ ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ رمضان شریف گزرا ہے، تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا یہ تھا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ رمضان شریف میں اللہ پاک شیطان کو تو قید کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس پہ بابا جی نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، شیطان اپنے آپ کے اندر وہ اپنے اثرات اس طرح سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ قید ہونے کے باوجود بھی آپ اسی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک چیز کا عادی بنا دیتا ہے، تو آپ اسی عادت پر عمل کرتے ہیں۔ تو شارٹ ورڈز میں ایک میں دیکھا جائے تو کہہ لو کہ بھی شیطان تو قید ہو گیا، اس کے چیلے کام تو کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس چیز سے بچیں۔ میرا جو آج کا میسیج یہ تھا وہ مذاق کے بارے میں تھا، تو میری کوشش یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس چیز سے پرہیز کریں، کسی کے بارے میں مذاق نہ اڑائیں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کے گھر والوں کے بارے میں، بوڑھے ماں باپ کے بارے میں۔ یار آپ خود ایک دفعہ سوچ لو کہ میں اگر اس کے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں یا اس کی بہن بیٹی کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر میں مذاق اڑا رہا ہوں، کل کو میری بھی بہن ہے، اس کے بندے کا بھی کوئی اگر مذاق اڑائے گا، اگر میرے بہنوئی کا بھی کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ میری بہن کا مذاق اڑائے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، خدا را اپنے آپ کو سنوار لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ کوئی پتہ نہیں میرا رب اللہ پاک میری اسی ادا سے راضی ہو جائے کہ فہد اس چیز پر عمل کرتا بھی تھا اور دوسروں کو اس چیز سے بچنے کی تلقین کرتا تھا، مجھے اس کی ادا پسند آئی، اس کے گناہ معاف کر دو۔
کوئی پتہ نہیں اللہ پاک آپ کو اس کے صدقے معاف کر دے کہ ہاں بھئی یہ فلاں بندہ، اس نے اس بندے کی بات سن کے اس کو آگے اس پر عمل کیا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس نے دوسروں کو بھی دین اسلام سکھایا، تو یہ ادا پسند آ گئی، کوئی پتہ نہیں اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے۔ میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں، ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں بہت آگے جا کر ہمارے کام آئیں گی۔ دین اسلام پھیلانے کے لیے لازمی نہیں آپ کو اسکالر بننا ہو، آپ کو ایم اے اسلامیات کی ڈگری لینی ہو، یا کسی علماء یا مفتی کے لیے کیا نام ہے ڈگری حاصل کرنی ہو، لازمی نہیں ہے یار۔ دین اسلام اب بڑے آرام سکون سے پھیلا سکتے ہو۔ چل نماز پڑھنے جا رہے ہو، راستے میں جتنے بندے ملتے ہیں ان کو نماز کی دعوت دیتے جاؤ۔ جو بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر اس کو اچھائی کی طرف لے کر جاؤ۔ اس طریقے سے میرے بھائی دین اسلام ایسے ہی پھیلے گا۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے آپ خود بھی باز آئیں، دوسروں کو بھی باز رہنے کی توفیق دیں۔ دوسروں کو بھی باز رہنے کی توفیق تو اللہ دے گا، دوسروں کو بھی اس سے کہیں کہ وہ اس سے باز رہیں۔ باقی بہت سے ایسے دوست ہیں، میں پھر سے ان کی مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جو میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے میرے رب تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا اللہ اگر مجھے آگے سے رسپانس ملتا ہے تو مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ میرا اللہ اس چیز سے راضی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو میرے اگینسٹ بھی ہیں، وہ بھی مذاق کے، ظاہر سی بات ہے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ بہت سے میرے دوست ہیں تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایسے کاموں میں رہے ہیں، میں بھی ان کاموں میں رہا ہوں، لیکن اب میری پوری کوشش ہے کہ میں ان سے تھوڑا دور ہو رہا ہوں، ان سے دور، دوستوں سے دور نہیں ہو رہا، ان کی تھوڑی صحبت سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح کی لینگویج جو یوز کرتے تھے ان سے میں دور ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا یا کسی کی ماں بہن کی عزت کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے ایسے ہی رکھے۔ اور میرے بہت سے دوست ہیں کرتے ہیں، میرا ایک دوست عمرہ کر کے آیا ماشاءاللہ سے، تو میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ پاک جب یہ عمرے سے واپس لوٹے، میں تو یہاں پہ تھا نہیں، تو اس کا دماغ ایسا بدل دے کہ یہ دوبارہ کبھی اس چیز کے بارے میں سوچے بھی نہ، برے کام کے بارے میں سوچے بھی نہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے، بس اس کے دن پھیر دے۔ بس اللہ پاک کی رضا تھی، نہیں ہو سکا، لیکن وہ پھر تھوڑا ان کاموں میں انوالو ہے، اللہ پاک اسے بھی نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بیہیو رکھتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں ایک دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی آخرت سنوار لو۔ ایک پل کا پتہ نہیں ہے، زندگی موت کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، تم کسی کی ماں بہن کی بے عزتی کرتے ہو، کسی دوست کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہو، اس کی بہن کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ جائے تو رب تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ پاک تو یہی کہے گا نا کہ تو بے عزتی کرتا ہوا ہے کسی کی ماں بہن کی۔ مجھے اجازت دیجیے، میرا آج کا یہی ٹاپک تھا، خدا را اپنی آخرت سنوار لے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔